پھر اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت 193 میں ارشاد فرمایا ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے ہمارے رب بے شک ہم نے ایک ندا دینے والے کو ایمان کی ندا یوں دیتے ہوئے سنا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ یہاں پر ندا دینے والے سے مراد کون؟ ہمارے نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے کہا لوگوں اپنے رب پر ایمان لے آؤ، تو بندہ عرض کرتا ہے مولا ہم تیرے ندا دینے والے کے ندا کو سن کر ہم تیرے اوپر ایمان لے آئے، ہم نے تجھے مانا، تیرے رسول کو مانا، قیامت کو مانا، قبر کو مانا، تقدیر کو مانا، ہم ساری چیزوں پر ایمان لے آئے۔ پھر اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے بندہ رب کی بارگاہ میں یوں عرض کرتا ہے ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، تو بندہ کیا عرض کرتا ہے پس اے ہمارے رب تو ہمارے گناہ بخش دے، ہم سے ہماری برائیاں مٹا دے اور ہمیں نیک لوگوں کے گروہ میں موت عطا فرما۔ بندہ ایمان لانے کے بعد رب کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہا ہے؟ پہلا اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، دوسرا ہماری برائیوں کو ختم کر دے۔ ایک تو یعنی یہ ہو گیا نا جو ہم سے گناہ ہو گئے اس کی معافی ہم نے مانگ لی، دوسرا ہمارے اندر جو برائیاں ہیں جن کی وجہ سے گناہ ہو رہا ہے، جن کی وجہ سے گناہ کے کام ہو رہے ہیں، اے اللہ تو ہمارے اندر سے وہ برائی کو ہی مٹا دے تاکہ گناہ ہی ہم سے نہ ہو، تو ہمارے گناہ بھی بخش دے اور ہمارے اندر جو برائی ہے گناہ والے عادتیں ہیں اے اللہ اس کو بھی ختم کر دے، اور کیا کہا اور ہمیں نیک لوگوں کے گروہ میں موت عطا فرما، نیک لوگوں کے گروہ میں موت عطا فرما۔ ہم دنیا میں رہے تو بھی نیک لوگوں کے ساتھ رہے، اور جب قبر میں جائے تو ہمارے آس پاس کی جو قبریں ہونا وہ بھی نیک لوگوں کی ہو، اس لیے کہ پھر قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے تو نیک لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ بلکہ ہمارے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، ہمارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لوگوں اپنے مردوں کو نیک لوگوں کے درمیان دفن کرو، اپنے مردوں کو نیک لوگوں کے درمیان دفن کرو، کیونکہ میت کے پڑوسی اگر برے ہیں تو اس کی وجہ سے میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ جس طرح کوئی انسان دنیا میں اگر کوئی برا پڑوسی اس کے ساتھ ہو، کوئی جھگڑنے والا پڑوسی اس کے ساتھ ہو، تو جس طرح دنیا میں انسان برے پڑوسی کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے نا، اسی طرح اگر قبر میں بھی برا پڑوسی ہم کو مل گیا تو میت کو اس کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے حضور نے کیا فرمایا؟ اپنے مردوں کو نیک لوگوں کے قریب درمیان میں دفن کرو تاکہ نیک لوگوں کی وجہ سے اس کو بھی راحت مل جائے، اور اگر وہاں قبر میں بھی اگر کسی برے کے بازو میں ہم کو لٹا دیا گیا، اس کی نحوست اس پر جو اللہ کی لعنت برسیں گی اس کی وجہ سے ہمارا بھی حال بے حال ہو جائے گا۔ تو نیک لوگوں میں دنیا میں رہنا، نیک لوگوں کے بازو میں قبر ہماری بنے اور قیامت کے دن نیک لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائے، یہ ہماری تمنا ہو۔ اللہ نے ہم کو یہ سکھایا اور رسول نے ہم کو یہ حکم دیا کہ نیک لوگوں میں رہو، نیک لوگوں کے ساتھ دفن ہو جاؤ۔